بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ سامعین ذی احتشام، ہم نے خلاصۃ القرآن کے نام سے ایک سیریز لیکچر کی شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آدھا گھنٹہ میں ایک قرآن مجید کے ایک سپارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس خلاصہ میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ دوسرے پارے کا آغاز سورۃ البقرہ کے سیقول السفہاء من الناس سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سفہاء بولا کہ عنقریب بے وقوف بولیں گے۔ یہاں بے وقوف سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ یہود نے اعتراض کیا تھا تحویل قبلہ کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جی۔ اور مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش اور آپ کی اس آرزو کو پورا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ہی قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ مسجد حرام قرآن نے یہاں ذکر کیا خانہ کعبہ کو۔ مسجد حرام کا مطلب ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں ہر چیز انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یا یہ وہ مسجد ہے جو عزت والی ہے، جو حرمت والی ہے۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ رسول تو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے تھے جی، اب قبلہ کی طرف گویا کہ یہ مشرکین مکہ کے پیروکار بن گئے ہیں جی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے، بے وقوف لوگ جو ہیں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون شخص ہے جو رسول کی اتباع کرنا چاہتا ہے۔ پارہ دوم کا پہلا اور دوسرا رکوع، اس میں تقریباً قرآن مجید فرقان حمید نے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز بھی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے ہوتا ہے جی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا، اور پھر آگے یہ کہا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے جی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں آخر میں رسول کے جو فرائض منصبی ہیں اس کا ذکر کیا کہ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر قرآن کی آیات تلاوت کرے اور تمہیں پاک کرے اور تمہیں کتاب اور حکمہ کی تعلیم دے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے اس کی بھی تعلیم دیں۔ اور آخر میں کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پارہ دوم کے تیسرے رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے سے کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو بے شک نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ آج ہم اپنی مصیبت میں، تکلیف میں قرآن کے اس بتائے ہوئے نسخے کو بھول جاتے ہیں جی۔ تو گویا کہ مصائب سے، تکلیفوں سے بچنے کا حل پہلا قرآن نے بتایا کہ نماز پڑھتے رہیں اور نماز پر استقامت کریں۔ دوسرا کیا فرمایا کہ اگر تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔
ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کچھ لوگوں کے اس ابہام کو دور کر دیا، چونکہ مسلمان جہاد کر رہے تھے اور جنگوں میں مسلمان شہید ہو رہے تھے، تو جو دوسرے یہود تھے یا دوسرے جو لوگ جنگوں میں منافقین خصوصی طور پر نہیں جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے، مطلب یہ کہ تم جنگ میں شریک نہ ہوتے، تو یہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہن بھائی تم سے جدا نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو جی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر آزمائشوں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت سے چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی انسان کے اوپر خوف طاری کر دیتا ہے، کبھی جو ہے انسان کو مال میں اور دولت میں کمی کی وجہ سے بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی کیا ہے کہ پیارے جو ہیں وہ انسان سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی آزمائش ہے جی۔ ثمرات ہیں جی، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی اس میں، اور قرآن نے آخر میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں جی۔ اور قرآن نے ایک اور آگے ایک نسخہ بیان کیا کہ جب ہی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم نے کیا کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں جب کوئی خبر ملتی ہے کہ فلاں ہمارا دوست پیارا فوت ہو گیا ہے تو ہم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ انسان کو کسی کے مرنے کی خبر ملے تو پھر بھی یہ پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو قرآن کا مفہوم ہے کہ جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو جی، چاہے وہ مال ضائع ہونے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ پڑھنا چاہیے جی، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا جی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جی۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے وہ دوڑی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی اس دوڑ کو آج امت محمدیہ کے لیے لازم قرار دیا کہ تم بھی اسی طریقے سے دوڑو اور صفا اور مروہ کی اسی طریقے سے تعظیم کرو جس طریقے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پر دوڑی تھی جی۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے نازل کیا ہدایت سے اور اس میں جو شخص چھپاتا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور عام لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہے جی۔ اور پھر آگے ذکر کیا کہ جو توبہ کرتا ہے جی اور اصلاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر اور اللہ کے موجود ہونے پر جو دلائل ہیں وہ قرآن نے بہت بے شمار ذکر کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور تم دن اور رات کا جو اختلاف ہے اس کو دیکھو، اور جو سمندر کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں وہ دیکھو، اور جو پانی اللہ نے نازل کیا اور اس کے ذریعے سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے سبزہ اور تمہارے لیے پھل باغات وغیرہ نکالتا ہے جی، اس سب کو دیکھو، یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی قوت ہے جس کے وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہر فطرت کے ذریعے سے اپنی توحید پر اور اپنی ربوبیت پر یہاں دلائل ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ذکر کیا، چونکہ پہلے توحید کا ذکر کیا، توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کا بھی ذکر کیا جی،
کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس سے مدد طلب کرتے ہو جی، اور یہ بت کچھ اپنے لیے نہیں کر سکتے، تمہیں کیا نفع پہنچا سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ فرمایا ہے، اس کے آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، اس کے لیے 2 شرط لگا دی، ایک حلال ہو ایک طیب ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں جی جو حلال ہیں طیب نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو طیب ہیں حلال نہیں ہیں جی۔ مثال کے طور پر جی حلال جیسا کہ جو ہے وہ سور کا گوشت ہو گیا، یا جو مردار جانور ہیں ان کا گوشت ہو گیا جی۔ اگر تازہ گوشت ہو جی کسی حرام جانور کا جی، وہ طیب تو ہوگا لیکن وہ حلال نہیں ہے جی، وہ حرام ہے جی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں طیب ہیں لیکن وہ انسان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، جیسا کہ مٹی کا کھانا جی۔ مٹی اب جو ہے طیب ہے، پاک تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حلال نہیں ہے اس کا کھانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی، چونکہ اس میں ایک قسم کی جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کھانوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا براہ راست انسان کی خواہشات کے ساتھ تعلق ہے، اور خواہشات انسان کے اندر جو ابھارنے والی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں ایک جو ہے مد مقابل انسان کا دشمن کی صورت میں شیطان کو جو پیدا کیا ہے، وہ ابھارتی ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، فلاں مال بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان تو برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی جو انسان کی غذا کے متعلق احکامات ہیں اس کو بیان کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں طیب رزق دیا اس سے کھاؤ جی، اور شکر ادا کرو جی۔ آج ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہے جی لیکن شکر ادا نہیں کرتے، تو قرآن نے کیا کہا کہ جب ہی تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام آ جائے تو اس کے اوپر شکر کرو جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر المیتۃ، مردہ حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں جی۔ یہی وجہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اس کے نام کے علاوہ پر جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے حرام ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اس 5ویں رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدتے ہیں جی، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں مذمت فرمائی ہے جی۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے 6 رکوع کے آغاز میں نیکیاں بتائی ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم قبلہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا اپنے چہرے کو ایک سمت میں رکھنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو جواب دیا ہے، فرمایا نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر، ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ مال خرچ کرنا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، کس کس کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو یہ مال عطا کرنا ہے۔ اور آگے ایک نیکی بیان کی کہ نماز قائم کرنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی نیکی ہے، اور آگے قرآن نے ایک اور نیکی بیان کی جس کو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، وہ کیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور صبر کرنا مصیبت میں، تکلیف میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے سوسائٹی میں، معاشرے میں امن قائم کرنے کی خاطر جی قرآن نے قصاص کا حکم دیا جی،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یہ آیت اصل میں اوس اور خزرج کے ایک واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اوس اور خزرج ایک دو قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ان میں سے ایک قبیلے نے قسم یہ اٹھائی کہ ہم غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کریں گے، عورت کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے۔ تو قرآن نے قصاص کا یہ اصول ذکر کیا کہ قصاص یہ نہیں ہے، قصاص یہ ہے کہ الحر بالحر۔ یہ قصاص کا ایک قرآن نے اور اسلام نے جو حکم دیا ہے یہ خلیفہ وقت کو دیا ہے جی۔ فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے کا اختیار بھی اس مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء کو ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا بھی ذکر کیا جی، چونکہ قتل ایک قسم کی موت ہے، موت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو بھی ذکر کیا جی کہ مرنے سے پہلے وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور فقہ اسلامی میں وصیت جو ہے انسان کے 1/3 میں تیسرے حصے میں اس کی وصیت جاری ہوگی جی۔ کوئی شخص مرنے کے وقت اپنے ورثاء کو اپنے مال وراثت سے محروم کرنے کے لیے پورے کے پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کو وصیت کرنے کا اختیار جو شریعت اسلامی نے دیا ہے وہ تیسرے حصے میں دیا ہے جی۔ پھر اس کے بعد آئیں قرآن مجید فرقان حمید کا جو 7واں رکوع ہے دوسرے پارے کا، اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ایک اہم رکن روزہ سے کیا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے کہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا یہ گنتی کے دن ہے جی، اور روزہ کس پر معاف ہے جی؟ فرمایا مریض اور سفر، مریض اور مسافر کے لیے یہ روزہ وقتی طور پر معاف ہے، لیکن ان کی قضا کرنا، ان کو دوبارہ ادا کرنا بھی لازم ہے جی۔ اور فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جی، ایک شخص بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، وہ لاغر ہے جی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یطیقون فدیۃ طعام مسکین، وہ مساکین کو فدیہ عطا کریں جی۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی اور قرآن کی فضیلت بیان کی گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس 7ویں پارے میں ایک ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کون سا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں اور معاشرے میں رشوت کا ایک جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے۔ رشوت سے قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَامَ۔ پہلا فرمایا کہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے دولت مت اکٹھی کرو اور مت دوسروں کا مال کھاؤ جی۔ دوسرا فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَامَ، اور معاشرے کی طرف جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں کی طرف سے جو ہے حکام کو رشوت کا دینا یہ بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع کا آغاز قرآن نے یسألونک عن الأہلہ، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاذ اور سالبہ نے چاند کے بارے میں سوال کیا جی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ چاند مہینے کے شروع میں بالکل باریک، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتی ہیں، یہ تو قرآن نے بیان کیا کہ یہ تو لوگوں کے لیے وقت ایک علامت ہے اور حج کے مہینے جاننے کا ایک ذریعہ ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی جو ہے مشرکین کے اندر ایک برا فعل پایا جاتا تھا،
اس کو بھی منع کر دیا۔ وہ کون سا تھا کہ مشرکین مکہ جب کعبہ کا احرام کرنے کے، کعبہ کا جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر کے پچھلی سائڈ سے داخل ہوتے تھے، دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جی کہ تم احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہو، یہ نیکی نہیں ہے جی۔ فرمایا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو جی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا جی کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا کہ 3 روز جو ہے وہ ہم مکہ المکرمہ میں اگلے سال عمرہ کرنے کی نیت سے آئیں گے، اور 3 روز جو ہے وہاں قیام کریں گے جی، اور ان 3 دنوں میں جو مشرکین مکہ ہیں وہ مکہ کو بالکل اور کعبہ کو خالی کر دیں گے تمہارے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ پر عمل کیا جی۔ جب دوسرے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ایک پلان منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے بغیر ہتھیار کے یہاں مکہ میں اور بیت اللہ میں آنا ہے تو بغیر ہتھیار کے یہ ہوں گے، اور اس صورت میں مسلمانوں کو اس وقت بے دردی کے ذریعے سے شہید اور قتل کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے مشرکین سے ابتدا لڑائی کی نہیں کرنی، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، پھر تمہیں جس جگہ پر بھی ملیں تو تم ان کو جو ہے وہ قتل کر سکتے ہو۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، تم اس وقت تک ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام میں جب تک وہ تم سے خود نہ کریں۔ اگر وہ تم سے خود قتال جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو کعبہ میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں حج کی جاتی ہے جی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کا حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو للہ، اللہ کے لیے۔ آج ہمارے اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے، تو یہاں عمرہ اور حج صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو اس میں یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ حج کے احکام بھی بیان کیے اور آداب بھی بیان کیے جی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج ایک مقررہ وقت میں ادا کیا جائے جی، اور حج میں کیا ہے کہ جدال بھی نہیں ہونا چاہیے، فسوق برے کام بھی نہیں ہونے چاہیے جی، اور حج کے دوران اچھے کام انسان جو ہے وہ کرے جی۔ اور پھر ایک بہت بڑے مسائل ہیں جی احرام باندھنے کے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے جی کہ جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے احرام حاجی باندھ لے اور اس کی نیت کر لے تو اس کے بعد بہت سی چیزیں اس عمرہ کرنے والے پر یا حج کرنے والے پر ہو جاتی ہیں جن کا اس دوران احرام کے دوران جن کا کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت ہے، اور قرآن کی جو دعائیں ہیں جی، دعاؤں میں سے بہترین اور عمدہ دعا قرآن نے ذکر کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر، بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر۔ یہ ایک جامع دعا ہے جی، اور حسنہ جو ہے بھلائی، اس کی بڑی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا جو ایک مشہور آیت ہے وہ اس رکوع میں آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ جی۔
یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ کچھ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ جو تھے ان میں یہود بھی تھے، اور یہود جب جن میں عبداللہ بن سلام تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ کبھی تو اسلام کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے تھے، اور کبھی جو ہے اپنے دین جو سابقہ ان کا دین تھا یہودیت اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ جی۔ اس کے بعد رکوع قرآن مجید فرقان حمید کا جو 10واں رکوع ہے اس میں ابتدا میں ذکر کیا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم۔ ہم نے پہلے پارہ میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتیں عطا کی، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد سل بنی اسرائیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کی طرف بھی اشارہ کیا جی۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، اس کے ساتھ آغاز کیا کہ غزوہ احزاب میں چونکہ مسلمانوں کو سردی اور بھوک پہنچی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے نہیں ملتی، اور یہ تمہاری تکلیف اور تمہاری جو مشقت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں یسألونک ماذا ینفقون، یہاں ایک سوال ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ سے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں جی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ کس کس کے لیے ہے وہ آگے بیان کر دیا جی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ تم جہاد کو پسند کرو یا نہ پسند کرو، کتب علیکم القتال، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا 11واں رکوع یسألونک عن الشہر الحرام، یہ بھی ایک سوال ہوا تھا۔ وہ سوال کرنے والے کی جماعت میں عبداللہ بن جحش بھی شامل تھے جی۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا شہر حرام کے متعلق جی، حرمت والے مہینوں میں کیا قتال جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال ہوا جی، شراب اور جوا کے متعلق جی۔ تو شراب اور جوا کے جو احکامات ہیں وہ تدریجاً ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق تھوڑا سا نرمی اختیار کی ہے اور نرمی کا حکم دیا ہے جی، لیکن دوسرے مقام پر آگے چل کر شراب کو اور جوئے کو اور ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیتاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض والی عورتوں کے متعلق یہ بھی سوال ہوا، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جواب دیا جی۔ یہ حیض والوں کا سوال اس وجہ سے ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک توہم اختیار کر لیا تھا کہ جو جن کو عورتوں کو یہ ماہواری آتی ہے ان عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا کھانا بھی یہ حرام ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کے نظریہ کو رد کر دیا، فرمایا کہ وہ صرف اور صرف عبادت نہیں کر سکتی، باقی اس کے علاوہ روزمرہ کے جو کام ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا کا بھی ذکر کیا ہے جی۔ ایلا کیا ہے کہ قسم اٹھانا شوہر کی طرف سے، قسم اٹھانا کہ وہ بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ چونکہ یہ بھی ایک مشرکین مکہ کے اندر ایک جہالت پائی جاتی تھی کہ وہ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں پوری زندگی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہ بیوی اس کے نکاح میں بھی رہتی اور اس کو تکلیف بھی دیتے رہتے تھے، اور کوئی اس عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی تھی۔ تو اسلام نے عورتوں کے حقوق بھی دیے، کہا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو فرمایا کہ 4 مہینوں کے بعد وہ ایلا جو ہے وہ طلاق بن جائے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی، اور عورت اگر چاہے تو وہ اپنے اس جو ہے وہ جو شوہر کا اقدام ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے جی۔ 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا جی۔ الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے جی۔ اسلام میں 3 طلاقیں ہیں جی۔ ایک کو طلاق یعنی کہا جاتا ہے جی بائنہ،
ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق مغلظہ ہے جی۔ ہمارے عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں جی، یکمشت طلاق دیتے ہیں۔ اسلام نے ایک طلاق دینے کا، جس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے، طلاق احسن بھی کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ سے صحیح معنی میں جب طلاق کی ضرورت ہو تو طلاق صرف ایک لفظ کے ساتھ یا ایک جملے کے ساتھ دیں، ایک ہی طلاق دیں جی۔ یہ 3 طلاقیں جو دینا ہے، اس کو فقہ اسلامی میں طلاق بدعت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 14واں رکوع جو ہے قرآن کا، اس کا آغاز ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جی۔ یہاں بھی آئلی قوانین کو بیان کیا، طلاق کے احکام کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ اس کے رضاعت کے دودھ کے احکام کو بھی بیان کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بچے کے دودھ پینے کی جو ہے وہ مدت اس کو بیان کر دی۔ وہ کیا فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے جی۔ اس کے بعد عدت کے احکام کو بھی بیان کیے گئے جی، کہ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن نے اس جگہ پر 4 ماہ اور 10 دن بیان کیے ہیں جی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ ہے جی۔ 15ویں رکوع کا آغاز بھی آئلی مسائل سے ہوتا ہے جی، طلاق کے مسائل سے ہوتا ہے جی، اور طلاق کے احکامات عمومی طور پر یہ دوسرے پارہ میں بھی بیان ہوئے، اور اس کے بعد 28ویں پارہ میں بھی بیان ہوئے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کہ اگر میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ نہیں چل سکتا تو اس وقت طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، لیکن آگے فرمایا کہ تم عورتوں کو یا تو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو یا اچھے طریقے سے ان سے رستہ اختیار کر لو جی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جی عورتوں کو ذلیل کرنے کی خاطر جی، اور ان کو رسوا کرنے کی خاطر لوگ جو ہے ان سے اپنا رشتہ نہ تو توڑتے ہیں جی، اور نہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا، اور ساتھ قرآن نے نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا جو 16واں پارہ ہے، اس میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم جی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاعون کی مرض کا ذکر کیا جی۔ طاعون کی مرض آ گئی اور یہود جو ہے اس علاقہ کو چھوڑ کر چلے گئے جی۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اس صورت میں جس طریقے سے یہود نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، تو اس صورت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھی۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو ایک بہت بڑی ان کے اندر ایک بیماری اور ایک غلط بات پائی جاتی تھی، اس کا بھی ذکر کیا۔ وہ کون سی بات تھی؟ کہ جب جہاد کا اللہ کی طرف سے حکم آتا تو وہ کہتے تھے کہ جہاد جنگ جانے اور تیرا رب جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا جی۔ اس کے بعد چونکہ وہ جہاد کی ضرورت کیوں پڑی تھی کہ ایک قوم عمالقہ تھی، تو قوم عمالقہ کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ جابر ایک قوم تھی، کہ تم اس کے خلاف جہاد کرو۔ تو اس قوم نے کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی اللہ واسلنا ملقا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ تم اپنے رب کو کہو جی کہ اللہ فرشتے کو بھیجے اور وہ فرشتہ اس جماعت سے، اس قوم عمالقہ سے جہاد کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بری صفت کو بیان کیا جی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کا 7واں رکوع، اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جابر جو ہے وہ بادشاہ کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ وقتل داؤد جالوت جی، جالوت ایک بہت بڑے ظالم جابر بادشاہ تھے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے طالوت وہ بھی بادشاہ تھے جی۔ وہ میدان میں آئے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، وہ جابر تھے، سرکش تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کی مدد کی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ذریعے سے اس جابر جو ظالم بادشاہ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا جی۔ تو یہاں سے قرآن کا یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے اور اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان کو
ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، جابر کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین جو جہاد ہے وہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ کلمہ حق بھی جہاد ہے، اور عملی طور پر بھی جابر کے خلاف جہاد کرنا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پارے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شکریہ، والسلام۔